السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت سورہ سبا آیت نمبر 46-47۔ چلیے 5 منٹ کا ویڈیو ہوگا، تفسیر گرامر سب کچھ دیکھتے ہیں۔ دعا پڑھتی ہوں، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنۃ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ چلیے اس کی تفسیر جانتے ہیں۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ کیا کہتے تھے؟ جنون ہے، اور ایسے یہ کتاب کو نہیں مان رہے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون سی ایسی بات تم دیکھتے ہو جو تم کہہ رہے ہو جنون ہے؟ وہ تو کیا کہتا ہے، صرف تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے، تاکہ تم اس عذاب شدید سے بچائے جو ہدایت کا راستہ نہ اپنانے کی وجہ سے تمہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور فرمایا یا صباحہ، جیسے سن کر قریش جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سن لو کہ میں تمہیں سخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تب لک لہذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی، یعنی تیرے ہی ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ اور اس کو ایسی بیماری ہوئی، اس کے بیٹے خود وہ اس کو مرنے کے بعد ایک گڑھا کھود کر ہاتھ بھی نہیں لگائے اور بمبوں سے اس کو ڈھکل دیے گڑھے میں۔ تو یہی بات ہے۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ قل یہ فعل امر ہے، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک اعظکم میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں، اٹیچ ضمیر ہے، کم بواحدن ایک بات کی، ان یہ کہ تقومو تم کھڑے ہو، حاضر تا حاضر کا صیغہ ہے، للہ اللہ کے لیے، مسنا یعنی دو، گنتی بھی آپ کو بتا چکی ہوں، واحد یعنی ایک، مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے، مسنا دو دو، و فرادا یعنی اکیلے اکیلے، ثم پھر تتفکروا تم غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ فکر سے ہے، غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ ماں نہیں، بصاحبکم صاحبہ یعنی ساتھی، تمہارے ساتھی کو، من الجن یعنی کوئی جنون نہیں ہے، ان نہیں، آگے اللہ آ رہا تو ان کے میننگ نہیں کے لیں گے، ہوا وہ یعنی یہ ضمیر کہاں پر جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ مگر، نذیر ڈرانے والا ہے، لکم تمہیں، بین یدئی یعنی بین درمیان، یدئی آگے، یعنی تم کو بتا رہا ہے، وہ خوشخبری دے رہا ہے جنت کی، اور پیچھے جہنم بھی ہے، اسے ڈرا رہا ہے، عذاب شدید ایک بڑے دن کے، ایک عذاب سخت عذاب سے وہ ڈرا رہا ہے، عذاب شدید یہ مرکب توصیفی ہے۔ دیکھیے ابھی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان سے کہو کہ اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک ہو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ چلیے اس کو دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ۔ قل کہہ دیجئے فعل امر، ماں جو بھی، یا جو، سألتم سآلہ سے ہے، سألتکم مانگا ہے میں نے تمہیں، کم ضمیر ہے اور تو تاپش تو ہے، وہ واحد ضمیر انا کی ہے، من اجرن کوئی اجر، فہوا تو وہ، لکم تمہارے لیے، ان نہیں،
ان نہیں اجریہ اجر میرا اللہ مگر اللہ اللہ پر، وہ ہوا اور وہ علی کلی اوپر ہر شعین چیز کے شہید خوب گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب گواہ ہے، تم کو دیکھنے والا ہے اور تم کو پکڑے گا۔ چلیے سبق ہو گیا ہے، باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔